حضرت عمر فاروق کے پوتے سالم ابن عبداللہ عمر فاروق کے پوتے طواف کر رہے ہیں. اس زمانے کا امیر مکے کا گورنر ہشام ابن عبد الملک ہے. وہ دیکھتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے احرام میں یہ بیچارے ہیں, تو کہنے لگا اے عمر فاروق کے پوتے ہو تم؟ جی. اتنا پرانا پھٹا پرانا کپڑا پہن کر تم یہاں آئے ہو؟ چلو کیا چاہیے مجھے بتاؤ. اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں طواف کے دوران گورنر پوچھ رہا ہے حضرت عمر کے پوتے سے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے بتاؤ, ہم تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے, میں اس علاقے کا گورنر ہوں. اور حضرت سالم ابن عبداللہ کیا کہتے ہیں, انی لاستحی من اللہ ان اسال فی بیتی غیرہ. اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی غیر سے مانگنے میں شرم آتی ہے. گورنر صاحب اپنا مال اپنی دولت اپنے پاس رکھو, مجھے اللہ کے گھر میں جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے, تم سے نہیں. اللہ کے گھر سے جب دعا ہوا مانگ کے نکل گئے. سالم ابن عبداللہ کچھ دعا مانگ رہے تھے طواف کے بعد, 7 چکر لگانے کے بعد دعا مانگی. دعا کیا مانگ رہے تھے یہ اللہ جانتا ہے اور سالم ابن عبداللہ جانتے, تیسرا کوئی نہیں جانتا. بھائی ہم نے کیا دعا مانگی آہستہ تو ہم جانتے ہیں اور میرا رب جانتا ہے, بس تیسرا تو کوئی نہیں جانتا. تو ہشام دیکھ رہا ہے کہ سالم ابن عبداللہ کیا کر رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ আসসালামু আলাইকুম. আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন. একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন. سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں اور ہشام ابن عبد الملک دیکھ رہا کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگ کے یہ باہر نکلے تو ہشام ابن عبد الملک گورنر بھی باہر نکل گیا. گورنر نے کہا سنو, اللہ کے گھر میں تو تمہیں شرم آ رہی تھی, یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے, یہ تو بازار ہے. بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم بہت غریب ہو, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو, تمہارا احرام 20 جگہ سے پھٹا ہے اور اس میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں, اور تم حضرت عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے اس کا پوتا اتنا غریب. سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں تم میری کیا مدد کرو گے, دنیا کی یا آخرت کی؟ کہا آخرت کی مدد تو کوئی کسی کی نہیں کر سکتا ہے, وہاں تو عمل ساتھ میں جائیں گے. ہم تمہیں کپڑا دے دیں گے, غلہ دے دیں گے, اناج دے دیں گے, کچھ دنیاوی جو ضرورت ہو دال چاول دے دیں گے, گھی دے دیں گے, دنیا میں جو چیزوں کی ضرورت ہے بتاؤ, تھوڑا سونا دے دیں گے, چاندی دے دیں گے تمہیں. سالم ابن عبداللہ ہنسنے لگے. گورنر نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے گورنر تم میرے آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتے. کہا نہیں, اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا مانگو, سونا مانگو, چاندی مانگو, روپے مانگو, پیسے مانگو, اناج مانگو, غلہ مانگو, یہی تو تم چاہتے ہو کہ میں تم سے یہ مانگوں؟ کہا جی, جس چیز کی ضرورت ہو. آئے ہشام, آئے گورنر, جب میں نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر جب میں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر جب میں نے اللہ سے دعا مانگی تو جانتے ہو میں نے اللہ سے کیا مانگا؟ گورنر نے کہا کہ ہاں یہ تو دیکھا کہ تم دعا مانگ رہے ہو, لیکن کیا مانگا یہ میں کیا جانوں, تم جانو, تمہارا رب جانتا ہے, میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا مانگا. ہاں سچ ہے, میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے, اور میں تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے کیا مانگا. لیکن تم بار بار کہتے ہو مجھ سے روپیہ مانگو, سونا مانگو, چاندی مانگو, دال مانگو, چاول مانگو, کپڑا مانگو, دنیا مانگو, تم بار بار مجھ سے یہ کہتے ہو. تو سنو, جب میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی, ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها, تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے, سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو اس کا مالک ہے, کپڑا لتا اناج و غلہ تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو اس دنیا کا مالک ہے. فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا
यमलिकुहा, तो मैं तुझसे ऐ गवर्नर ये दुनिया कैसे मांगू? ये दुनिया का मालिक तू है ही नहीं, ये दौलत तेरे पास आज है, कल मरा इस दौलत का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। जब ये घर, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये दौलत तेरी है ही नहीं, तो फिर तू मेरी क्या मदद करेगा? अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, अपने रब से भी मांगा तो जन्नत मांगी, अपने रब से भी मांगा तो अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने रब से भी मांगा तो यही मांगा कि अल्लाह जब तक मैं दुनिया में रहूं ईमान के साथ रहूं, जब मेरी रूह निकले तो ईमान पर मेरी रूह निकले। दुनिया सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा। ये ईमान था उनका मेरे भाइयों, एक हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी ने उस औरत के, उस बच्चे को जो नाजायज बच्चा था, उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा जाओ इस औरत को मार डालो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह की कुदरत देखो, जैसे ही उस औरत को मोड़ा गया, ले जाया जाने लगा, बच्चा रोने लगा। उस औरत ने पलट कर देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है, चीखती है। आय अल्लाह के नबी, हर मरने वाले से उसकी आखिरी आरज़ू पूछी जाती है, तमन्ना पूछी जाती है। क्या मुझसे मेरी आखिरी तमन्ना नहीं पूछी जाएगी? हाँ पूछी जाएगी। जिस मैदान में तुम्हें मारा जाएगा उसी मैदान में पूछ लिया जाएगा। कहा अल्लाह के रसूल, अगर उस मैदान की जगह यहीं पर मेरी तमन्ना पूरी कर दी जाए तो? अच्छा बताओ क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, मैंने ये बच्चा आपकी गोद में दे दिया, मैं चाहती हूं कि आखिरी बार इस बच्चे को मैं अपना दूध पिला दूंगा। इसका रोना मुझ पे देखा नहीं जा रहा है। ईमान देख रहे हैं आप, एक तरफ मरने के लिए तैयार है क्योंकि जहन्नम की सजा मैं नहीं भुगत पाऊंगी, दुनिया में सजा भुगत लो ये बेहतर है। एक तरफ ईमान की ताकत ये, दूसरी तरफ बच्चे की मोहब्बत देखिए आप। अल्लाह के रसूल ने वो बच्चा उस औरत को दे दिया। इधर आ, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, मैं कैसे इस बच्चे का हक मार सकता हूं? ले इसको दूध पिला। उस औरत ने घूम कर, जैसे ट्रेनों में बसों में औरतें घूम जाती हैं और साड़ी उठाकर दूध से लगा लेती हैं, उस औरत ने चेहरा घुमाकर अपने बच्चे को अपने पिस्तान से लगाकर दूध पिलाया, दूध पी लिया, बच्चा हंसने लगा। अल्लाह के रसूल के हाथ में उस औरत ने ऐसे करके दिया ताकि बच्चे की मोहब्बत उसके दिल में ना आने पाए। उसने मुंह मोड़कर उस औरत ने अपने बच्चे को अल्लाह के रसूल के हाथ में दिया। अल्लाह के नबी देख रहे हैं उस औरत की पिस्तान के निकले हुए दूध की एक बूंद, उसका एक कतरा उस बच्चे के होंठों पर लगा हुआ है। अल्लाह के नबी ने उस औरत से कहा, इधर आ। कहाँ जा रही हो? कहा सज़ा भुगतने के लिए, जो जुर्म मैंने किया है उसकी सज़ा पाने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में मौजूद है, ये बच्चे को अभी तेरे दूध की ज़रूरत है। मोहम्मद जालिम नहीं है, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता है। ऐ औरत, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा, जब तक ये बच्चा तेरा दूध पिएगा तब तक तुझे नहीं मारा जाएगा। इस बच्चे को ले जा और इस बच्चे को दूध पिला, जब तक ये तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जा सकता। जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब तू लेकर मेरे पास आना। अल्लाह के रसूल ने फिर सज़ा मुलतवी कर दी और उस औरत को बच्चा लेके जाना पड़ा। जब बच्चा रोटी खाने लगा तो वो औरत लेके आती है, कहती है अल्लाह के रसूल लीजिए, अब तो रोटी भी खाने लगा। अल्लाह के नबी की नज़रों में, आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि औरत, अब तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बच्चा रोटी भी खाने लगा है, इसलिए अब ये सज़ा का वक्त पूरा है, अब तुझे कत्ल किया जाएगा। आपने उस बच्चे को एक सहाबी के हवाले किया। कौन है जो इस बच्चे को पालेगा? एक सहाबी ने हाथ उठाया, मैं अल्लाह के रसूल इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखूंगा, मैं इसको अपना नाम दूंगा, मैं इसको अपने घर में बना दूंगा, अपनी जमीन और जायदाद का मालिक भी बनाऊंगा, मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को उसके हवाले कर दिया और उस औरत को भेज दिया। उस औरत को जब भेजा गया और वो मैदान मक्तल में जाती है, उसको सीने के बराबर गाड़ दिया जाता है। पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद के हाथों में है, पत्थर मारते हैं उसके सर पे, सर फटता है, खून का फव्वारा उसके सर से निकलता है, उस खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पे गिरता है। खालिद इब्न वलीद ने देखा इस औरत के खून मेरे कपड़ों पे आ गया, ये जिनाकार औरत, मुंह काला करने वाली औरत, तेरा खून मेरे कपड़ों पे, सकिलक सवाकिल, मर जा तू, बुरा हो तेरा,
تیرے خون نے میرے کپڑے گندے کر دیے۔ خالد ابن ولید کے منہ سے کچھ الٹے سیدھے جملے نکل گئے، کچھ غلط جملے نکل گئے۔ اللہ کے رسول کو جب پتا چلا کہ اس عورت کو خالد ابن ولید نے پتھر مارا اور پتھر مارتے ہوئے اس کے خون کے چھینٹے خالد کے کپڑوں پہ پڑ گئے، تو اس میں عورت کا کیا قصور تھا بیچاری کا؟ وہ تو بندی تھی، وہ تو گڑی تھی، سر سے خون کا فوارہ نکلا، وہ کسی کے بھی کپڑوں پہ جا سکتا تھا، اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ خالد نے اس عورت کو یہ گالی کیوں دی؟ مر جا، زانیہ، بد چلن، بد کردار، یہ کیوں کہا اس کو؟ 3 دن تک آپ نے خالد ابن ولید سے بات نہیں کی، اور 3 دن کے بعد خالد ابن ولید آتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب دے کر منہ پھیر لیتے ہیں، آپ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے کٹے کٹے پھر رہے ہیں، میری جنت میں برباد ہو جائے گی، میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور میرا انتقال ہو گیا تو اللہ مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی وجہ بتاؤ۔ آپ نے کہا خالد وجہ صرف ایک ہے، ریزن صرف ایک ہے، کارن صرف ایک ہے، تم نے اس عورت کو گالی دی، اس کو بدچلن کہا جس عورت کو میں نے مارنے کا حکم دیا تھا۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ نے نہیں سنا جب میں نے پتھر مارا تھا تو اس کا سر پھٹا، اس کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ آئے، میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیے۔ وہ عورت بدچلن تھی، زناکار تھی۔ فرمایا خالد اب بھی تم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہو، اب بھی تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو۔ اس عورت نے خود بتایا کہ میرا شوہر 2-3 سال سے غائب ہے، اس نے خود بتایا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکی اور زندگی میں پہلی بار مجھ سے زنا ہوا ہے۔ وہ عادتاً زناکار نہیں تھی، وہ پیشہ ور نہیں تھی، وہ زنا ہر وقت نہیں کراتی تھی، اس سے صرف ایک بار غلطی ہوئی ہے اور ایک بار غلطی کی اس نے سزا بھگت لی، میرے پاس آ کر اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ خالد اس عورت کو بدچلن مت کہو، تم نہیں جانتے اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے، اپنی جان دے کر، اپنی جان قربان کر کے، پتھروں سے پٹ پٹ کر اپنے آپ کو ختم کرا کے اللہ کی دربار میں، اللہ کے دربار میں کتنی پاک ہوئی ہے تمہیں نہیں معلوم۔ اے خالد اس ایک عورت کی توبہ کو جو مرتے وقت اس نے کی ہے، اس ایک عورت کی توبہ کو اگر اس مدینے کے 70 گناہگاروں پہ ڈال دیا جائے، ایسے گناہگار جو جہنم میں جانے والے ہوں، اگر اس ایک عورت کی، ایک اکیلی عورت کی توبہ کو ان 70 جہنمیوں پہ ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے اللہ ان 70 جہنمیوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا، ان 70 لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو اگر اس مدینے کے 70 جہنمیوں پر بھی ڈالا جائے تو اللہ ان 70 جہنمیوں کو بھی بخش دے۔ میرے بھائیوں یہ ایمان کی کون سی طاقت تھی جو زنا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے پاس لاتی ہے اور پیش کر دیتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، مجھے سزا دیجئے۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا ایمان۔ وہ کون سا ایمان تھا کہ سمیہ کا بیٹا عمار یہ کھڑا ہے اور سمیہ کا شوہر یاسر یہ کھڑا ہے۔ سمیہ جانتے ہو نا، اسلام کی پہلی بوڑھی عورت جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی شہید ہوئی ہے، وہ سمیہ، جس کو بیٹے عمار کو کھڑا کر دیا اور یاسر کو، اور سمیہ کے پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا ابو جہل نے اور سمیہ کے کپڑے پھاڑ دیے، ننگا کر دیا۔ کہا سمیہ محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان ہٹا، کہنے لگی نہیں ہٹا سکتی۔ سمیہ، ابو جہل نے نیزہ اٹھایا، نیزہ جانتے نا جس سے اونٹ کو نہر کرتے ہیں، اونٹ یہاں مارتے ہیں اونٹ کو نا جب قربانی کرتے ہیں، ایسے وہ نیزہ اٹھایا اور سنو بس یہ سن لو اور تم بھی جاؤ ہم بھی جائیں، آرام سے گھر میں اپنے ایمان کو، آج سے اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں، ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں۔ میری بہنوں، تم اپنی لپسٹک کی قربانی نہیں دے سکتی ہو، تم اپنی فیئر اینڈ لولی کی قربانی نہیں دے سکتی ہو، تم اپنی بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی ہو، تم اپنے برہنہ اور ننگے کپڑوں کی قربانی نہیں دے سکتی ہو۔ سمیہ نے کس چیز کی قربانی دی؟ یہ ایمان تھا سمیہ کا۔ سمیہ کے ہاتھ بندھے ہیں، اپنے بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا، اس کے پتی کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا۔ سمیہ آسمان پہ دیکھ رہی ہے، ابو جہل نے نیزہ اٹھایا، کہا محمد کے رب پر ایمان چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ دیکھا طاقت،
یہ ایمان کی طاقت ہے. دشمن اور اس کی فوج کھڑی ہے لیکن اکیلے وہ جانتی ہے کہ اللہ پر ایمان ہے. جیسے ایک پولیس والا پورے گاؤں کے سامنے اس لیے طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے سرکار کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. سمیہ جانتی ہے ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے, اللہ پر بھروسے کی طاقت کیا ہوتی ہے. وہ سب سے نڈر ہے, کہہ رہی ہے نہیں, کیا کرے گا کر. اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرم گاہ میں داخل کر دیا. بہت آسان ہے سننا, بہت آسان ہے سننا, سن لو بس. احساس نہیں کر سکتے. ابھی 2-4 موب لنچنگ کرنے والے آپ کو پکڑ لیں اور زبردستی جے شری رام کا نعرہ لگوائیں تو موت کے ڈر سے ہم لگا دیں گے جے شری رام, کیونکہ ہمارے سامنے موت ہے. ہم جانتے ہیں. سمیہ سے عبرت حاصل کرو. سمیہ سے کہا جا رہا ہے محمد کے دین کو چھوڑ, ایمان سے باز آ جا. کہتی ہے نہیں. شرم گاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا, ادھر سے ڈالا اس طرف نکال لیا گیا. پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں, ہاتھ کھلے ہوتے تو کم سے کم پکڑ سکتی تھی, نکال سکتی تھی, لیکن ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں جیسے پھانسی کے پھندے پر مجرم کو لے جایا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. سمیہ کی شرم گاہ میں جب نیزہ داخل ہوتا ہے خنجر تو سمیہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے. وہ بوڑھی عورت, جوان بھی نہیں تھی, جس کی عمر 80 کو کراس کر چکی ہو, ایسی بوڑھی عورت, اور اس کی شرم گاہ میں نیزہ داخل کر دیا جائے خنجر. اور اس بات بھی وہ یہ نہ کہے کہ اللہ میری جان کی حفاظت فرما. اس کے منہ سے یہ نہیں نکل رہا ہے. اس کے منہ سے نکلا تو کیا نکلا, ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین. اے اللہ, ابو جہل مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتا ہے, مجھ سے میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اللہ میری جان جا رہی ہے چلی جائے لیکن میرا ایمان نہ جانے پائے. ایمان کی طاقت دیکھ رہے ہیں آپ. ثبت قدمی علی دینک, اللہ میرے ایمان کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. اللہ میری جان چلی جائے پرواہ نہیں لیکن میرے ایمان کو بچا لینا. ابو جہل کو غصہ آتا ہے, کہتا اب بھی نہیں مانتی ہے. کہتی ہے نہیں. 2 اونٹ منگاتا ہے ابو جہل. اور سنو میرے بھائیو آخری واقعہ, اس پیر کو سمیہ کا, یہ پیر اس اونٹ سے باندھا اور اس اونٹ کا چہرہ کر دیا پورب کی طرف, اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھا اور اس کا چہرہ کر دیا پشچم کی طرف, اور کوڑا ہاتھ میں. سمیہ بولتی ہے جی ان اونٹوں کو کوڑا ماروں گا, ایک اونٹ ادھر بھاگے گا, ایک اونٹ اس طرح بھاگے گا, تیرے پیر چیر دیے جائیں گے, بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. جب یہ کہتا ہے سمیہ کہتی ہے ابو جہل اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں, جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. ہاں اے ابو جہل, یہ جنت میں دیکھ رہی ہوں, اللہ کی قسم مجھے دکھائی دے رہی ہے, اس کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے. ابو جہل جلدی کر, میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں کوڑا اٹھا کے تیرے ہاتھ میں دے دیتی, تو نے تو میرے ہاتھ ہی باندھ دیے ہیں. جلدی کر, جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. کون سا ایمان تھا, کون سا ایمان تھا, ایمان کی وہ کون سی طاقت تھی. پیر بندھا ہوا دیکھ رہی ہے, دونوں اونٹوں سے بندھا ہوا دیکھ رہی ہے, ہاتھ بندھے ہیں, اس کو معلوم ہے کہ اونٹ بھاگیں گے تو میرا انجام کیا ہوگا, میرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اپنے بیٹے کے سامنے کہہ رہی ہے, اپنے پتی کے سامنے کہہ رہی ہے, ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. اس کو غصہ آیا اور اس نے اونٹوں کو بھگا دیا, ایک اونٹ ادھر بھاگا, ایک اونٹ ادھر بھاگا. سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن 2 ٹکڑے اس طریقے کے ہوئے کہ چہرہ بچ گیا, یہاں تک جسم, یہاں کے بعد ایک ٹکڑا الگ ہو گیا اور سر والا ٹکڑا الگ, یعنی سمیہ کا چہرہ صحیح سلامت بچ گیا. سمیہ کی روح تو نکل گئی لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی تھی. ابو جہل قریب آتا ہے, سمیہ کے چہرے پر ہنسی دیکھتا ہے, مرتے وقت بھی, شہید ہوتے وقت بھی, تو پتھر اٹھاتا ہے, اپنا سر پھوڑنے لگتا ہے. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں, پاگل ہو گئے ہو؟ کہ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں, سب کچھ چھین لیا سمیہ کا لیکن مرتے وقت اس کی ہنسی نہیں چھین پایا. دیکھو مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے, مجھے چڑھا رہی ہے, مجھے بتلا رہی ہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے. سمیہ تیری مسکراہٹ نے مجھے ہرا دیا, تو جیت گئی میں ہار گیا, تو جیت
जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया। ये सुमैया की शहादत पर अबू जहल का बयान है। ये सुमैया तू जीत गई मैं हार गया, सब कुछ छीनने वाला तेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका, तुझसे तेरा ईमान दूर नहीं कर सका। सुमैया तू कामयाब हो गई। ये मंजर जब अल्लाह के नबी ने सुमैया के बेटे और सुमैया के पति के जबान से सुना तो आंखों में आंसू आ गए और मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया। जुमे के खुतबे में आपने कहा, लोगों सुनो, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती। अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इसबिरू या आला यासिर, इसबिरू या आला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्ना। ऐ अम्मार, ऐ यासिर, तुमने अपनी माँ का, अपनी बीवी का ये मंजर अपनी आंखों से देखा है, सब्र करो। यासिर के घराने वालों, यासिर के खानदान वालों, सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। अल्लाह तुम्हारे पूरे खानदान को एक साथ जन्नत में दाखिल करेगा। ईमान इस चीज का नाम है जो हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। एक मुसलमान अगर उसके पास ईमान की ताकत आ जाए तो वो सबसे लड़ जाता है। किसी का खौफ वो अपने अंदर पैदा नहीं करता, अपने अंदर नहीं पालता है। आइए मैं आपको बताऊं ये क्या चीज थी। हजरत उमर फारूक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन उड़ाने के इरादे से निकलते हैं। नबी अकरम की गर्दन उड़ाने के लिए निकलते हैं, तलवार नंगी बाहर निकाले हुए हैं। एक मुसलमान सहाबी उनको रास्ते में मिल जाते हैं, इनसे पूछते हैं, अरे भाई उमर, तलवार बाहर निकाले हुए हो, कहां जा रहे हो? आज तो चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। हजरत उमर ने कहा, तुम्हारे नबी को कत्ल करने जा रहा हूं, मोहम्मद की गर्दन कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की गर्दन उड़ाने के लिए जा रहा हूं। कहा अच्छा? कहा 39 आदमी मुसलमान हो चुके हैं, अब मैं 40वां शख्स मुसलमान नहीं होने दूंगा। बहुत हो गया, पानी हद से ज्यादा चढ़ गया, अब मोहम्मद को ही कत्ल कर दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उस आदमी ने कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाद में कत्ल करना, ये सहाबी थे। कहा कि नबी को बाद में कत्ल करना ही है तो पहले अपनी बहन और अपने बहनोई को कत्ल करो। जाकर देखो तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी हैं और तुम्हारा बहनोई भी इस्लाम ला चुका है, ईमान कबूल कर लिया। हजरत उमर ने कहा, क्या कह रहे हो? मेरी बहन और मेरे बहनोई ने? हो ही नहीं सकता। उमर का डर उन लोगों को कभी मुसलमान होने नहीं देगा। जाओ पहले पता लगाओ। हजरत उमर ने अपना रुख मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मोड़कर इनकी तरफ कर लिया। दरवाजा खटखटाया तो क्या देखते हैं कि घर में कुरान की तिलावत हो रही है। दरवाजा बहनोई ने खोला तो क्या देखते हैं कि मेरी बहन कुरान की तिलावत कर रही है। हजरत उमर ने कहा, ये क्या पढ़ रही हो? उन्होंने कुरान छिपा लिया। सही बताओ क्या पढ़ रही थी? बहनोई आ गए, कहा ऐसा है उमर, हम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ईमान ले आए हैं। इतना सुनना था कि डंडे लाठी उठाई और अपने बहनोई को पीटना शुरू कर दिया। उमर फारूक की बहन ने अपने पति को, अपने हस्बैंड को पीटते हुए देखा तो वो बचाने आई तो उनको भी पीटना शुरू कर दिया, लहूलुहान कर दिया। गौर करो, वो उमर जिससे पूरा मक्का कांपता था, मदीना कांपता था, जिससे कैसरो किसरा की हुकूमतें लर्जा बरंदाम थी, ये उमर जब अपने बहन और बहनोई को पीटते पीटते थक गया और बहन के जिस्म से खून बहने लगा तो बहन खड़ी होकर ललकारती है, हाय उमर। हजरत उमर ने कहा, आज मेरा नाम ले रही है तू? नाम ले रही है मेरा? हाँ, अब तू भाई कहलाने के लायक नहीं रहा, अब मैंने तेरा नाम लिया है, क्यों ना लूं तेरा नाम? कहा, बहन आज तक तूने मुझे भाई के नाम से पुकारा, भाई, और आज उमर कह रही है, इतनी जुर्रत।
बहन कहती है उमर सुन, मैं इस्लाम ले आई, ईमान ले आई, मेरे साथ मेरे शौहर भी इस्लाम ले आए, ईमान ले आए। अब मेरी आखिरी बात सुन ले, कितना भी पीट ले, कितना भी मार ले, मेरी गर्दन काट दे और मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। सीरत उमर की में लिखा है कि उमर की बहन ने एक जुमला और कहा फातिमा ने, आए उमर, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के बाद मेरे इन टुकड़ों को कुत्तों के सामने डाल दे और मेरे गोश्त को, मेरे जिस्म के टुकड़ों को कुत्तों को खिलवा दे। ये सब करवाना मुझे मंजूर है, लेकिन ईमान से फट जाऊं ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं ईमान ला चुकी हूं, अब इसको मैं नहीं छोड़ सकती। उमर के सामने तलवार और डंडों के सामने वो खड़ी हो गई और बहनोई भी खड़े हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, वो उमर जिससे जमाना कांपता था, लेकिन उसकी बहन उमर का मुकाबला कर रही है, बहन में वो कौन सी ताकत थी और ये ताकत किस चीज की थी जिसने उमर के सामने उसकी बहन को लाकर खड़ा कर दिया है? ये क्या ताकत थी? जब उमर की बहन के अंदर ईमान जाग गया, उसने समझ लिया, और जब ईमान की ताकत उसके अंदर आ गई तो वो ना उमर के डंडों से डर रही है, ना उमर की तलवार से डर रही है, ना उमर के गुस्से से डर रही है। जैसे एक पुलिस वाला जब जान लेता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है तो वो किसी से नहीं डरता है, उसी तरीके से इस बहन ने जान लिया कि ईमान मेरी रगों में दौड़ रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, तो फिर उसके दिल से खौफ निकल गया, उसके दिल से डर निकल गया। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईमान मेरी रगों में दौड़ रहा है। जिसके अंदर जितना मजबूत ईमान होगा उसकी इमारत इस्लाम की उतनी मजबूत होगी। अपने अंदर ईमान की ताकत पैदा करो। अल्लाह की कसम, ईमान अगर अपने अंदर पैदा कर लिया तो दुनिया की सारी ताकतें तुम्हें हेच नजर आएंगी, दुनिया की सारी ताकतें तुम्हें मक्खी या मच्छर जैसी नजर आएंगी। आप किसी से नहीं डरोगे, शर्त यह कि तुम अपने अंदर इस्लाम ईमान पैदा कर लो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। नहीं जुड़ोगे तो पतंग की तरह कटोगे, नीचे आओ। हजरत बिलाल की तरफ नजर डालो, हजरत बिलाल की तरफ नजर डालो मेरे प्यारे साथियों। वही हजरत बिलाल हैं जो निहायत ही काले कलूटे हैं, जिनकी शक्ल इतनी काली कि हदीस की किताबों में आता है कलहुमा। कोयले को और बिलाल को एक जगह रख दिया जाए तो कोयला तुम्हें फिर भी साफ नजर आएगा, बिलाल कोयले से ज्यादा काले। लेकिन यही वो बिलाल है जिनके अंदर ईमानी ताकत इतनी ज्यादा थी कि जब ये इस्लाम लाए, ईमान लाए, तो काफिरों ने इनको पकड़ा, जमीन के ऊपर गरम रेत पर लिटा दिया। रेत गरम है, बालू गरम है, और गरम बालू पर लिटा दिया जिससे पीड़ जलने लगी। इसके बावजूद उनके ऊपर रहम ना आया तो एक भारी पत्थर लाकर उनके सीने के ऊपर रख दिया ताकि उनका सीना दब जाए। इसके बावजूद पूछा गया, आए उमर अब कैसा लग रहा है? इस घिनौनी तकलीफ, दर्दनाक तकलीफ के बावजूद हजरत उमर की जबान से जो जुमले निकले, हदीस की किताब उन जुमलों को रिकॉर्ड करती है। आहद आहद आहद। अब भी मैं यही कहूंगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये बिलाल के अंदर ये स्पिरिट जो आई, बिलाल के अंदर ये ताकत जो आई, पूरे काफिरों के सामने अकेला है बिलाल, जमीन पे लिटा दिया गया है, गरम बालू पे लिटा दिया गया है, भारी पत्थर बिलाल के सीने पे रख दिया गया है, लेकिन बिलाल डर नहीं रहा है, बिलाल कांप नहीं रहा है। बिलाल से पूछा जा रहा कैसा लग रहा है? बिलाल कहते हैं आहद आहद आहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। बिलाल को तमाम लोगों से निडर कौन सी चीज ने बनाया? इसका जवाब वही है, उसी ईमान ने। ईमान की ताकत आप अपने अंदर पैदा करके देख लीजिए, फिर आप देखिए कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों से आप लड़ जाएंगे, डरने का नाम नहीं लेंगे। सिर्फ ईमान की ताकत आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। हजरत बिलाल को जब आहद आहद सुना तो उनको उठाया,
پھر دوسری جگہ لے گئے، آگ کے انگارے بچھے ہوئے تھے، حضرت بلال کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا۔ سننا بہت آسان ہے، سن لو گے، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جائے، سننا بہت آسان ہے، لیکن ایک انگارہ اپنے ہاتھ پر، آگ کا ایک انگارہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت بلال دیکھ رہے ہیں، جانتے بھی ہیں آگ پر لیٹیں گے تو انجام کیا ہوگا۔ آگ پر لٹا دیا گیا، ان انگاروں سے چربی پگھل گئی، پیڑ پگھل گئی، چربی کی، پیٹ کی چربی سے آگ اور بھڑک رہی ہے، بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب پوچھا گیا بلال اب کیا کہتے ہو، کیا ایمان چھوڑا، ایمان سے رشتہ توڑا؟ بلال آگ کے انگاروں پر لیٹے ہوئے ہیں اور چیخ رہے ہیں، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال کو کافروں نے آگ کے انگاروں پر لٹا دیا، اور پھر بھی حضرت بلال یہ نہیں کہہ رہے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، نہیں نہیں، وہ آج ان کافروں کے سامنے کھڑے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایسی منزلیں نہیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بلال سے کہا تھا اے بلال، اے بلال، مجھے اللہ نے جنت بھی دکھائی، مجھے اللہ نے جہنم بھی دکھائی۔ جب میں جنت دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنے آگے آگے جوتوں کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا جبریل یہ جوتوں کی آواز کس کی ہے، مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بلال، جبریل نے بتایا کہ یہ بلال ہیں جو دنیا میں ہیں، لیکن ان کی جوتوں کی آواز تم جنت میں سن رہے ہو۔ یعنی بلال نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں دین کے لیے، ایمان کے لیے، کہ اللہ نے ان کو جنت دے دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جانا اور بلال سے کہہ دینا کہ اللہ نے تمہیں جنت دے دی، تمہاری جوتوں کی آواز میں سن کے آیا ہوں۔ یہ ایمان کا رزلٹ ہے، یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے اندر پہلے ایمان پیدا کر لیں اور پھر دیکھیں۔ میرے بھائیوں، میں نے شروعات کہاں سے کی ہے؟ آم کے پھل سے کی ہے۔ اگر گرتا ہے، ٹوٹتا ہے تو آسمان پر نہیں جاتا، زمین پر۔ کیوں؟ جو چیز اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیتی ہے اس کا مقدر ترقی نہیں ہوتی ہے، پستی ہوتی ہے۔ جو پتنگ اپنی ڈور سے کٹتی ہے تو اوپر نہیں جاتی، نیچے آتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ آپ کی اور ہماری بنیاد ہے ایمان، اگر اس سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا تو کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تنزلی کا شکار ہوں گے، ہم نیچے جائیں گے۔ خالد ابن ولید نے ایک جنگ کے اندر 9 تلواریں توڑ ڈالی، ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا۔ ہر طرف خالد ابن ولید کے چرچے ہونے لگے، واہ کیا لڑا خالد، کیا لڑا خالد، واہ خالد ابن ولید۔ حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا کہ لوگوں نے حضرت خالد ابن ولید کی تعریفیں کرنا شروع کر دی تو حضرت خالد ابن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا، کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہم اچھا کام کریں گے تو ہمارا پرموشن ہونا چاہیے یا ڈیموشن ہونا چاہیے؟ پرموشن ہونا چاہیے۔ حضرت خالد ابن ولید نے 9 تلواریں توڑی، ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا، چاروں طرف چرچے ہو رہے ہیں، تو حضرت عمر کو ان کو آگے بڑھانا چاہیے، پرموشن دینا چاہیے یا نیچے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ آگے پرموشن دینا چاہیے، لیکن حضرت عمر نے الٹا کیا۔ کیا کیا؟ خالد ابن ولید کو معزول کر دیا، ان کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا اور عام سپاہی بنا کر تلوار دے دی، جاؤ اب تم کمانڈر ان چیف نہیں، کسی بھی جنگ میں جاؤ گے تو ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑو گے۔ لوگوں نے کہا خالد عمر نے تمہاری انسلٹ کی ہے، عمر نے تمہیں ذلیل کیا ہے، تم نے تو بہادری دکھائی ہے جنگ کے اندر، تمہیں تو انعام ملنا چاہیے تھا، لیکن خالد تمہیں ہٹا دیا گیا ہے، چھوڑ دو عمر کو، ہٹ جاؤ، استعفیٰ دے دو، تمہارے لیے بہت سے راستے کھلے ہیں، ادھر آ جاؤ۔
خالد ابن ولید نے جو جواب دیا وہ ایمان سے بھرا ہوا جواب تھا. خالد ابن ولید نے کیا جواب دیا؟ نحنو نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر. ہم جو جنگ لڑ رہے تھے وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے, عمر کے راستے میں نہیں لڑ رہے تھے. ہم نے جنگ اللہ کے لیے لڑی ہے, عمر کے لیے نہیں ہے. ہم معمولی سپاہی بن کر بھی ہم جہاد کریں گے لیکن عمر کے لیے نہیں, عمر کے رب کے لیے کریں گے. میرے بھائیوں, یہ اسلام تھا, یہ ایمان تھا اس زمانے کے صحابہ کے اندر. تم تو اپنے بھولے بھالے جو دور سے آئے ہیں, یہ مسلمان بھائی جو سننے کے لیے آئے ہیں, تم ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو, تم ان کے لیے مصیبت بنے ہو. تم اپنے بھائیوں کو راستہ نہیں دے سکتے ہو, ان کے لیے بیٹھ نہیں سکتے ہو, تم اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی کیا دو گے؟ لعنت ہے, آج کہنا پڑ رہا ہے تم سے, بڑی بدکباش قوم ہو چکی ہو. یہ مسلم قوم, کسی سائنٹسٹ نے کہا تھا جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے دنیا کی سب سے بہتر مذہب اسلام لگا, لیکن جب ہم نے دورہ کیا تو دنیا کی سب سے بری قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے. سب سے اچھا مذہب اسلام لگا لیکن سب سے بدتر قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے. یہ قوم ہے ہماری, لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں مانتی ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتی ہے. میرے بھائیوں, ہمیں سوچنا چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ کا خطیب یو پی سے جس کو محبتوں کے ساتھ تم بلاتے ہو لیکن اس کی اتنی سی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. جب میری نہیں مان سکتے ہو تو اسلام کی بات کیا مانو گے اور قرآن کی بات کیا مانو گے؟ میرے بھائیوں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا, کچھ نہیں کہوں گا. زیادہ سے زیادہ اتنا باقی رہ گیا ہے کہ میں اپنا دامن اٹھا کر بھیک مانگ لیتا ہوں آپ سے کہ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ. اب اس سے زیادہ ذلیل کر کے مت دکھائیے مجھے. میں نے بھیک مانگ لی ہے آپ سے, میں نے دامن اٹھا لیا آپ کے سامنے, اب اس سے زیادہ ذلیل مت کریے گا مجھے. بیٹھ جائیے بس, اس سے زیادہ اب ہم کچھ نہیں کہیں گے. آئیے, بڑی اچھی باتیں ہونے لگی ہیں تو اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے بھائیوں. خالد ابن ولید کو لوگوں نے بہت بہکایا, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ, ہم تمہیں آدھے ملک کی حکومت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے. خالد ابن ولید کو بادشاہ نے آفر دے دیا, ہم آدھی ملکیت, آدھی بادشاہت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح تمہارے ساتھ, شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے. عمر نے تمہاری انسلٹ کی لیکن خالد ابن ولید کا جواب سنیے میرے پیارے ساتھیوں. وہ جواب یہی تھا کہ نحن نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر. میں نے جو جنگ لڑی ہے وہ اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں لڑی ہے, عمر کے راستے میں نے نہیں لڑی ہے. عمر نے مجھے گورنری یا کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹایا ہے. سپاہی تو ہوں میں, ایک معمولی انسان ہو کر بھی میں لڑوں گا, اور جو کام میں نے کمانڈر ان چیف کی شکل میں کیا اس سے بڑھ کر کام ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میں کروں گا, کیونکہ میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں, عمر کے رب کے لیے لڑ رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر, ایمان کا. کوئی عہدے کی لڑائی نہیں تھی. ہم تو مر جاتے ہیں, مدرسے کا اچھا سیکریٹری اس کو بنا دیا, ہمیں نہیں. مسجد کا متولی اس کو بنا دیا, ہمیں نہیں. اسی پہ جنگیں ہوتی, لڑتے, یہاں تک کہ کورٹ میں بھی مقدمے پہنچ جاتے ہیں. صاحب میں ہوں, رجسٹرڈ ہوں, میں چڑھا ہوا ہوں, مجھے ہٹا دیا گیا. مسجدوں اور مدرسوں کے معاملات آج عدالتوں میں, اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں, ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے آپ پر, کیا ایمان سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے؟ آئیے ایمان کی طاقت پر آپ کو ایک بہت زبردست مثال دیتا ہوں. دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے. 4 لوگوں نے کی ہے, ان میں ایک فرعون کا نام بھی آتا ہے. بہت زبردست ظالم گزرا ہے, اور فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. یہ واقعہ آج بالکل میری زبان سے ایک نیا واقعہ ہوگا آپ کے لیے, ذرا سنیے. ایمان دیکھیے کس کو کہتے ہیں, یہ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. جب تھک گیا فرعون بھی تو کہا کہ موسیٰ آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں, یا تو اب تمہارے آدمی اس دنیا میں رہیں گے یا میرے آدمی رہیں گے, آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں. موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے ہی کتنے, معمولی لوگ, چند لوگ. فرعون کی پوری فوج آ گئی. فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا, ادھر آؤ,
आओ आपको एक मंजर दिखाते हैं. यहां स्पीड मेरी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी क्योंकि मुझे समझाना है. फिरौन ने अपने साथियों को बुला लिया, इधर आओ. ऐसे करतब दिखाना, ऐसे तिलसम दिखाना कि आज मूसा और मूसा के कौम के लोग, ये मुसलमान जितने आए हैं सब हार जाएं. देखो हमारा नाम मिट्टी में न मिलने पाए. आज तुम्हें मूसा को शिकस्त देना है, मूसा को हराना है. फिरौन को अपने जादूगरों पर बहुत भरोसा था. जादूगरों ने कहा बिल्कुल आप तैयार रहिए, मूसा और उसके कौम को हराना मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी हरा दूंगा. जब दोनों आमने सामने आ गए, इधर फिरौन का लश्कर खड़ा है, फिरौन भी, इधर मूसा और मूसा का लश्कर खड़ा है. फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा, ओहो ईमान देखिए, फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन. आए फिरौन, आए हमारे बादशाह, अगर हम मूसा से जीत गए, मूसा पर गालिब आ गए, मूसा को हरा दिया, तो हमें क्या इनाम मिलेगा? इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन. अगर हम गालिब आ गए, कुरान कह रहा, कुरान, अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा? हमें आप क्या नवाजेंगे, हमें क्या देंगे? उधर से फिरौन की तरफ से जवाब आता है, नाम व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम हमारे खास लोगों में शामिल हो जाओगे, कैबिनेट में तुम्हें जगह मिल जाएगी, तुम हमारे मुकर्रब बन जाओगे, मेरे आसपास बैठोगे, मेरे साथ चलोगे, खाओगे पियोगे. अभी किसी को पता चल जाए कि हम ये काम करेंगे तो मोदी जी का हम करीबी बन जाएंगे, तो करेगा कि नहीं करेगा? फौरन कर जाएगा. क्यों? अरे भाई मोदी का मुकर्रब बन जाए तो समझ लो कि इंडिया मेरे हाथ में. अब सोचो कि फिरौन के जादूगरों को जब फिरौन ने ये कहा कि हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपना करीबी बना लेंगे, अपने दरबार में तुम्हें शामिल कर लेंगे, तो फिरौन के जादूगरों का हौसला कितना बुलंद हो गया होगा. हैं? वो फिरौन जिसकी हुकूमत बैक वक्त आधी दुनिया से ज्यादा हिस्से पर रही हो, उसका करीबी हो जाना कितने बड़े कमाल की बात थी. बस शुरू हो गया मुकाबला. फिरौन के जादूगरों ने, ए बेटा कमर में दर्द हो रहा है, बैठ जाओ, अभी तो कमर से काम ही नहीं लिया, दर्द हो गया. यही होता है. कोई भी मेरे सामने उठ जाए, बैठ जाए, मैं भूल जाता हूं मैं क्या बोल रहा था. तो सुनो, शुरू हो गया मुकाबला. अब मुकाबला जब शुरू हुआ तो फिरौन के जादूगरों ने क्या किया? अपनी रस्सियां निकाली और फेंक दी. वो रस्सियां चलने लगी, सांप की तरह रेंगने लगी. मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा डर भी गए हैं, देखने वालों को सांप नजर आने लगा. फेंकी रस्सियां, वो सांप नजर आने लगी. मूसा अलैहिस्सलाम डर भी गए. अल्लाह ने कहा ला तखफ या मूसा, मूसा डरो नहीं. रस्सियां सांप बन गई. सांप तो थी नहीं, वो थी रस्सियां, लेकिन देखने वालों को सांप दिख रही थी. अल्लाह ने कहा नल्क़ि असाक, आए मूसा जो तुम्हारे हाथ में डंडा है वो जमीन पर मार दो. अब देखिए क्या हुआ, मुकाबला देखिए कैसा हो रहा है. तुम्हारे हाथ में जो डंडा है उसको जमीन पर मार दो. मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपना डंडा जमीन पे मारा, फैज़ा हिया तल्क़फ़ु, ऐसा लगा वो एक अज़दहा बन गया और अज़दहा की शक्ल में आया, और आते ही उसने फिरौन के जादूगरों की रस्सियों को जो सांप दिख रहे थे सबको खा गया, सबको हजम कर गया. जो खोला मुंह सब उसके मुंह में चले गए जितने सांप दिख रहे थे. फिरौन के जादूगर हक्का बक्का रह गए हैं. वो समझ गए, यहीं से वो समझ गए
کہ ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا، ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، ہم نے جو دکھایا وہ مکاری تھی، ہم نے جو دکھایا وہ ایک چال تھی. لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ مکاری نہیں ہے، وہ چال نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی مدد ہے. موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. وہ سمجھ گئے، وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ اب بالکل بچنے کا راستہ نہیں ہے. بیک وقت جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی موسیٰ کا اژدہا کھا گیا، موسیٰ نے جو ڈنڈا مارا وہ اژدہا بن گیا اور کھا گیا. وہ سمجھ گئے کہ میری حالت خراب ہے. موسیٰ نے جو دکھایا وہ موسیٰ کا کمال نہیں، موسیٰ کے رب کا کمال ہے. ابھی تو وہ فرعون سے مانگ رہے تھے کہ کیا ہمیں کیا انعام دو گے، ہمیں کیا روپیہ پیسہ دولت زمین و جائیداد کیا دو گے. ابھی تو وہ یہ مانگ رہے تھے. لیکن جیسے ہی دیکھا کہ فرعون کی جادوگروں کی رسیوں کو جب موسیٰ کے اژدہے نے کھا لیا تو وہیں سے چیخ پڑے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. فرعون کے سامنے چیخ پڑے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے. آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر. ایک جملہ یاد رکھنا، کیا لائے؟ ایمان. ابھی تک کافر تھے، اب ایمان لائے. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایمان جب لے آئے، بنیاد سے جب جڑ گئے تو ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے. ابھی تک ایمان نہیں تھا تو رسی کو سانپ بنا رہے ہیں. ایمان جب پیدا ہو گیا ان کے اندر تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے دیکھا یہ تو پانسا ہی الٹ گیا ہے، ہم تو لائے تھے موسیٰ کے خلاف، یہ سب ہمارے خلاف ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا اے جادوگرو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، بہت غلط کام تم نے کیا ہے. سمجھ لو میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں، ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان چھوڑ دو، لوٹ آؤ ہمارے پاس. انہی جادوگروں نے جو ایمان لے آئے اب جواب کیا دیا فرعون کو، اس جواب کو دیکھو، اس میں ایمان کی طاقت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. لن اسیرک علی ما، آئے فرعون اب ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے، اب ہم تم کو فوقیت نہیں دے سکتے. ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ نے دکھائی ہے، ہمیں اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا اور اللہ نے اژدہا بنا دیا، اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم اب ایمان بدل نہیں سکتے، ہمارا ایمان باقی رہے گا. آئے فرعون سن لو کان کھول کر، اب تو ہمارا کچھ بھی کر لو، اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہمارا ایمان اب رب العالمین کے اوپر ہو گیا. فرعون نے اس کے جواب میں جو جملے کہے وہ سنو. کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. آئے جادوگرو اگر تم نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا، آئے جادوگرو اگر تم نے ہارون کے رب کو نہ چھوڑا تو ہم تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کاٹ دیں گے مخالف سمتوں سے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارا دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا بایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے، اور اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے. تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹیں گے، اگر ہاتھ دایاں کاٹا تو پیر بایاں، اور پیر اگر ہم نے دایاں کاٹا تو ہاتھ بایاں. ایک پیر اور ایک ہاتھ ہم تمہیں کاٹ دیں گے. ثم لأصلبنکم اجمعین، اور اس کے بعد ہم تم سب کو سولی پہ لٹکا دیں گے، ہم تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے. اس کے جواب میں
ایمان چونکہ پیدا ہو چکا تھا، فرعون سامنے تھا، فرعون کا لشکر سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود جب ایمان پیدا ہو گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کے جادوگروں نے جو ایمان لائے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر، میرا ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ، میرا پیر کاٹنا ہے کاٹ، مجھے سولی پہ چڑھانا چڑھا دے، مجھے پھانسی دینا ہے پھانسی دے دے، انت قاضٍ، تو قاضی ہے، تو جج ہے، تو جو چاہے کر، تجھے اختیار ہے کر لے، لیکن اتنا یاد رکھنا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، آخرت کی زندگی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا، آخرت میں تو میرا رب میرے ساتھ ہے ہی، اس لیے تجھے دنیا میں جو کرنا ہو کر لے۔ جو ابھی فرعون کے قریب ہونا چاہتے تھے، فرعون سے انعام مانگ رہے تھے، لیکن موسیٰ پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ان کی طاقت کا حال یہ ہو گیا کہ نہ وہ فرعون سے ڈرے، نہ فرعون کے لشکر سے ڈرے، فرعون نے ان کا ہاتھ کاٹا کٹوا لیا، ان کا پیر کاٹا کٹوا لیا، ان کو سولی پہ لٹکایا لٹک گئے، لیکن پھر اللہ پر جو ایمان لا چکے تھے اس کو بدلا نہیں، پھر رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان چھوڑا نہیں۔ ایمان یہ ہوتا ہے، اور ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے۔ کیا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے؟ یہ ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں، ہم اپنے منظر پر نظر ڈالیں، ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کتنا ایمان ہے ہمارے اندر، کتنے پرسنٹ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں پہ بھی تو نظر ڈالیں۔ وہ طارق ابن زیاد جس کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، وہ طارق ابن زیاد جب بہت سے شہروں کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے جب اسپین کی دھرتی پر پہنچتا ہے، وہ طارق ابن زیاد بہت سے ملکوں کو فتح کرنے کے بعد جب اسپین کی دھرتی پر، اسپین کی سرزمین پر پہنچتا ہے، تو تمام لشکر والوں کا جو طارق ابن زیاد کی فوج تھی، تمام اس فوج کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ کشتیوں میں آگ لگا دو۔ سمندر سے راستہ پار کرتے ہوئے اسپین میں گھستے ہیں طارق ابن زیاد، اور جب اسپین پہنچ جاتے ہیں تو جو فوج کشتیوں میں آئی تھی، ناؤں پہ آئی تھی، طارق ابن زیاد نے حکم دیا ساری کشتیوں کو جلا دو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں جلا دیں؟ فرمایا اب یا تو اس دھرتی کے اوپر اللہ کے اسلام کا جھنڈا گڑے گا یا ہم مریں گے، دو ہی راستے ہیں، اے فوجیوں تمہارے پاس، اے مسلمانوں تمہارے پاس، ہم یہاں یا تو اللہ کے قانون کا نفاذ کریں گے یا مریں گے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں، اب نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے، اب اس ملک میں رہنا ہے تو اللہ کے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے یا پھر جہاد کر کے ہمیں مر جانا ہے، ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، زندہ رہنا ہے تو اسلام نافذ کرو، نہیں تو لڑ کے مر جاؤ، بھاگنا کوئی بھاگے نہیں، اس لیے میں نے کشتیاں جلا دی تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ ایمان تھا، ایمانی طاقت ان کے اندر تھی۔ میرے بھائیوں یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر یہ یہاں اسپین کی فوج سے کہیں ہمارے مسلمان ڈر نہ جائیں، کہیں کشتی سے آئے کشتی اٹھا کر پھر بھاگ نہ جائیں، اس لیے اسپین پہنچنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلوا دی اور کہا اب یا تو رہیں گے تو اسلام قائم کریں گے یا پھر لڑ کر مر جائیں گے، دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمانی طاقت ہو۔ ہماری بنیاد کمزور ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے، ابھی ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی کی بات ماں باپ چلانے لگے، ایمان کا اندازہ لگا لیجئے گا، وہیں پر فوراً بات ہوتے بات آ جائے گی، بیٹا کیا کرتا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے، 10 لاکھ روپے کی دکان ہے، اس پر بیٹھتا ہے۔ فوراً لڑکے کا باپ ایک دم کہے گا کہ جب 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو کم سے کم ایک موٹر سائیکل تو آپ دے ہی دو گے۔ میرا بیٹا 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے،
کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے, تمہاری بیٹی کو کھلائے گا پلائے گا, تو کیا آپ دکان پہ آنے جانے کے لیے کیا ایک بائک نہیں دے سکتے ہو؟ ابھی پتا چل جائے گا شادیوں کے موقع پر کہ ایمان کتنا % ہمارے اندر موجود ہے. میرے بھائیوں, میں نے کل کے بھی جلسے میں کہا تھا کہ جب کوئی اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگتا ہے, موٹر سائیکل مانگتا ہے, تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی ہے ہی نہیں. میرے دروازے پر کوئی لگڑا لولا آئے 100 200 500 روپے دینے میں اچھا لگتا, کمانے کے لائق نہیں ہے, ہاتھ کٹے ہیں, پیر کٹے ہیں, لنگڑا ہے, آنکھوں سے اندھا ہے, اللہ کے نام پہ مانگ رہا 100 روپے دے دو بیچارے کو, اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے. اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, یہ ہٹا کٹا نوجوان تندرست اور اپنے بیٹے کے نام پہ کہہ رہا ہے 70,000 کی بائک دے دو. وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے, یہ بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے. تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ انٹرنیشنل بھیگاری کون ہوا؟ جو اللہ کے نام پہ 100 روپے مانگتا وہ, یا جو اپنے بیٹے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ ان دونوں میں انٹرنیشنل بھیگاری کون ہے. الفاظ میرے کڑوے ہیں, سخت ہیں, زہریلے ہیں, لیکن سننا پڑے گا آپ کو. معافی نہیں مانگوں گا میں نے بھیک مانگ لی شیروانی کا دامن اٹھا کر اپنی قوم کے لیے, لیکن یہاں میں غلط نہیں ہوں. میں نے کہا ہے انٹرنیشنل بھکاری, میں اپنے جملوں پہ قائم ہوں. اس کے لیے میں آپ سے معافی کا چندہ نہیں مانگوں گا کہ معاف کر دو, نہیں. کیوں مانگے؟ ہم نے کوئی غلط بولا ہے کیا؟ ہو تو ہو انٹرنیشنل بھکاری, میں کیا کروں؟ اپنے بیٹے کے نام پہ مانگو گے اور ہم آپ کو بھکاری بھی نہ کہیں. بس صاحب بارات آ رہی ہے صاحب, 400 اور 500 آدمی بارات میں جا رہے ہیں. ایمان دیکھیے ہمارا, 400 500 آدمی. لڑکی والے سے کہہ رہے ہیں صاحب ہلو 400 آدمی کی بارات جا رہی ہے. اچھا, لڑکی کا باپ مجبور ہے. اچھا ٹھیک ہے, سنو دہیج میں 2-3 آئٹم کم دے دو گے چلے گا, لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے مہمان کی مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے. جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لڑکے کا باپ جو لڑکی کے باپ سے کہہ رہا ہے مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے, اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے میرے ساتھ جو 250-300 باراتی آ رہے ہیں, باراتی نہیں چور جو آ رہے ہیں, چور بھی نہیں, ڈاکو, یہ لٹیرے جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, ان کو چھوٹا بڑا نہیں چلے گا, چھوٹا دینا. مطلب منہ سے نہیں کہہ رہا, منہ سے اتنا کہا خاطری اچھی کر دینا. جہیز میں 1-2 آئٹم کم دے دینا چلے گا, لیکن خاطری اچھی کر دینا, مہمان نوازی اچھی. یہ اس اچھی میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہے. یعنی بڑا نہیں چلے گا, چھوٹا دینا. پولٹری نہیں چلے گا, دیسی مرغا چلے گا, وہ دینا. 1 آئٹم نہیں چلے گا, 5-6 آئٹم دینا. اس اچھی میں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اور ان لٹیروں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس لڑکی کا باپ کہاں کہاں سے بیچارہ قرضہ لیتا ہے, اور آپ کو ایک ٹائم اچھا کھانا کھلا دیتا ہے. اچھا کھانے کا مطلب سمجھ گئے نا؟ آپ کو بڑے کا نہیں مٹن کھلا دیتا ہے, دیسی مرغا کھلا دیتا ہے, آپ کے پیٹ کی جہنم کو بھر دیتا ہے. حالانکہ اس ایک دن کے کھلانے کے چکر میں اس لڑکی کے باپ کو اس کا قرض کا ادائیگی کرتے ہوئے کتنا سود دینا پڑتا ہے, اور کتنے سال تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر پاتا ہے وہ بیچارہ. کبھی آپ نے اس غریب باپ کی غربت کی طرف بھی آپ نے خیال رکھا ہے؟ اتنا یاد رکھنا, اگر آپ نے کسی غریب کی غربت کو نہیں دیکھا تو آپ ظالم ہو جائیں گے, آپ ظالم کہلائیں گے. یہ زمین پڑی ہے, یہ خالی زمین ہے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. میں یہی رہتا ہوں, تھوڑا پانی دیجیے. میں یہی رہتا ہوں, چلیے مان لیجئے مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک زمین کس کی ہے. آپ کا نام؟ شرافت علی کا نام ہے. مان لیجئے یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے. اب سنیے, بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں, سننا پڑے گا تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں یہاں ہوں, یہ پاور مجھے محمد رسول اللہ نے دیا ہے. بیٹھو یہاں پر, سنو. یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے, 2 لاکھ کی زمین ہے. مجھے معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی زمین ہے, لیکن شرافت علی صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے. ان کو ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرا رہے ہیں. اب جرجیز صاحب سوچ رہے ہیں کہ شرافت علی اپنی ماں کی طبیعت کا علاج کرانے کے لیے اپنی زمین بیچے گا, کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب جرجیز صاحب
اس کی زمین بکنے کا انتظار کر رہے ہیں اور مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ 2 لاکھ کی زمین ہمیں 1.5 لاکھ میں مل جائے. شرافت صاحب آئے, جرجی صاحب آپ محلے میں اچھے آدمی ہیں, آپ ہماری زمین لے لیجیے. صاحب ہمیں زمین کی ضرورت نہیں, اور لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھ بھی نہیں رہی ہے صاحب, حالات خراب نہیں ہے صاحب, لے لیجیے. میری ماں کی طبیعت خراب ہے. اوہ اچھا, والدہ کی طبیعت خراب, ہاں ٹھیک ہے, اگر 1.5 لاکھ روپے میں دینا تو دے دو, کیونکہ زمین کی قیمت بڑھ تو رہی نہیں ہے. معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی ہے, لیکن شرافت علی صاحب مجبور ہیں, اور یہ اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے وہ زمین 1.5 لاکھ روپے کی دے دیتے ہیں. ہم نے 1.5 لاکھ لگایا, انہوں نے 1.5 لاکھ دے دیا, لیکن جرجیز کو معلوم ہے کہ وہ زمین 2 لاکھ کی ہے. اللہ کی قسم ہم اس کے باوجود بے ایمان ہیں, چاہے سودا کر کے ہی ہم نے کیوں نہ لیا ہو, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ 2 لاکھ کی زمین ہے. ہم حق مار رہے ہیں, ہم مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تو چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے, چاہے کتنے روزے رکھ لے, لیکن تو نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ کی قسم تیری نماز قبول نہیں ہوگی, تیرا روزہ قبول نہیں ہوگا. ہم پڑھے کہاں ہیں, چلے گئے مسجد میں, پڑھے آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے نکل گئے, لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں, اللہ پہ بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں. جب تک تم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ گے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ صاحب 2 لاکھ کی زمین ہے شرافت علی صاحب کی, ان کی ماں کا علاج ہونا ہے, بیچارے کو ضرورت ہے پیسوں کی, چلو 2 لاکھ کی زمین کو ہم 2.25 لاکھ میں لے لیتے ہیں, بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا رہا ہے. ایسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے, چلو 2 کی زمین ہم 2.25 میں خرید لیتے ہیں, ہماری زمین پڑی رہے گی 2-4 سال, اس کی قیمت بڑھ جائے گی, لیکن ایک مجبور آدمی بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا لے گا. کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2.25 لاکھ میں لیا ہم نے, کبھی 2 لاکھ کی زمین کا 2.5 لاکھ دیا ہے. جب 2 کا 2.5 نہیں دے سکتے ہو تو 2 کا 1.5 دینا بھی ظلم ہے, ظلم ہے, ظلم ہے. رب کعبہ کی قسم ظلم ہے, اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. مجبور کے مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے آپ. ایمان اس چیز کا نام نہیں. یہی تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے, یہی تو ہماری ایمان میں کمزوری ہے. ہماری بنیاد جب کمزور ہے تو عمارت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے, عمارت ہماری کیسے مضبوط ہو سکتی ہے. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. وہ کون سا ایمان تھا, وہ کون سا ایمان تھا کہ آتی ہے ایک عورت قبیلہ غامدیہ سے, صحابیہ ہے, آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے. کیا جرم ہوا ہے, سن لو, تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ لو, اس واقعے کو سن لو. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اس واقعے کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے. اس واقعے کو سن لو, چلے جانا, تھوڑی دیر یہ بھیک میں اور ڈال دو میری جھولی میں, اس واقعے کو سن لو. وہ عورت آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے. آپ نے کہا توبہ کر. کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں, میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا توبہ کر, اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ, اللہ غفور الرحیم ہے. کہنے لگی میرا جرم تو سن لیجئے, کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا بتا کیا تیرا جرم ہوا ہے, کیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے. کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر 2-3 سال سے گھر پہ نہیں ہے, میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی, میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی, وہیں پہاڑی کے پاس ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا. ہم اپنے شوہر سے 2-3 سال سے دور تھے, اس لیے ہمارے دل کی امنگیں اٹھنے لگی, اور اس بکریاں چروانے والے چرواہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق, شاریرک سمبند بنا لیا. ایک پہاڑ کی جھاڑی میں, پہاڑی کے نیچے کی جھاڑی میں ہم دونوں گئے اور ہم دونوں نے زنا کر لیا. انی قد صبت الحد یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں, مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے. اس جرم کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ سے توبہ کر لے. اللہ کے نبی نے کہا اچھا اوہ یہ گناہ ہوا ہے تم سے, جی ٹھیک ہے, کیا چاہتی ہو. کہا مجھے ختم کر دیا جائے. اسلام نے جو سزا بتائی ہے
پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو، ختم کر دو، ہمیں وہ سزا دی جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ سزا دی جائے گی، جاؤ اے صحابیوں اس عورت کو لے جاؤ۔ یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کیا تھا، وہ مرد کون تھا، آدمی کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، نہیں یہ سب نہیں پوچھا۔ کیوں؟ جس کی بات چھپی ہے چھپی رہنے دو، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ ہمارے ہاں تو ننگا کرنے کا رواج ہے، اچھا کس نے کیا، پھر اس کو فیس بک پہ ڈالو، واٹس ایپ پہ ڈالو، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو پوچھ سکتے تھے اس عورت سے، اکیلے نہیں ہوتا ہے زنا، کسی مرد نے کیا ہوگا، کہاں، کون ہے وہ، کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن پوری حدیث پڑھ جائیے کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے۔ تم بتا رہی ہو تم گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہو، ہم تمہیں کر دیں گے، لیکن جس کا معاملہ چھپا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا حق نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے، نہیں تو وہ جانے اور اس کا رب جانے، قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑنے والے؟ عیب پر پردہ ڈالو، اس کو ظاہر مت کرو، اس کو ظاہر مت کرو۔ یہ میری ماں بہنیں اس واقعے کو سنیں، بہت اچھا واقعہ ہے، تمہارے لیے واقعہ ہے، تمہیں بھی اس سے عبرت ملے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور سینے کے برابر، یہ سینہ جو ہوتا ہے عورت کا، یہاں اتنا اس کو زمین میں گاڑ دینا اور سر پہ پتھر مارنا، اور اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ یہ عورت مر نہ جائے، اس کی روح نہ نکل جائے۔ یہ عورت کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ مرد کی اور شادی شدہ عورت کی اگر وہ زنا کر لیں تو سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مارا جائے گا۔ مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، مرد کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا بیچ میں، اور چاروں طرف پبلک رہے گی، عوام، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، اور اس طریقے سے چاروں طرف گھیرا بنا لیا جائے گا کہ وہ بھاگنے نہ پائے، اور بیچ میں اس آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر پتھر مارے جائیں گے، جہاں سے گزرے گا وہی پتھر، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہونا چاہیے۔ یہ مرد کی، سمجھ رہے ہیں زنا کی سزا کیا ہے؟ جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں وہ اتنا بڑا جرم ہے شریعت میں۔ کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے شریعت میں۔ اس کی سزا، جب تم کسی کی عزت لوٹ رہے تھے تو تمہارے جسم کے ہر بال رونگٹے کو، روئے کو اس کا انجوائے مل رہا تھا، مزہ مل رہا تھا، اس لیے سزا بھی ایسی ملنی چاہیے کہ جسم کے ایک ایک رونگٹے کو اور ایک ایک روئے کو اس کا احساس ہو جائے، اس لیے سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی ہے۔ مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، لیکن عورت کو دوڑا دوڑا کے نہیں مارا جائے گا، کیونکہ اس کی بے پردگی ہو سکتی ہے، دوڑے گی تو اس کو زمین کا گڈھا کھودا جائے گا اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور سینے کے برابر مٹی ڈال دی جائے گی، یعنی اتنا گاڑ دیا جائے گا سینے کے برابر یہاں تک، اور سر اس کا کھلا رکھا جائے گا، اور پھر اس کے سر پر پتھر مارے جائیں گے، اور اس وقت تک پتھر مارا جائے گا جب تک کہ عورت مر نہ جائے۔ چاہے یہ رضامندی والی زنا ہے، مرد بھی راضی عورت بھی راضی اور دونوں نے کر لیا۔ زنا بالجبر تو زنا ہوتا ہی نہیں ہے، اگر مرد نے زبردستی کی تو وہ زنا نہیں مانا جائے گا، یا عورت کے ساتھ اگر زبردستی کی گئی، وہ بیچاری نہیں چاہتی تھی لیکن بندوق رکھ کر اس کے ساتھ عزت لوٹی گئی، تو پھر عورت گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ جبر کیا گیا، تو پھر مرد کو سزا دی جائے گی، عورت کو نہیں۔ اور عورت نے اگر بندوق رکھ کے غلط کام کروایا، مرد نے مجبور ہو کر غلط کام کیا، تو عورت کو سزا دی جائے گی، مرد کو نہیں۔ لیکن مرد بھی راضی عورت بھی راضی تو دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اگر دونوں میں سے ایک کنوارا ہے ایک شادی شدہ، تو شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے جان سے مارا جائے گا، اور جو کنوارا تھا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے اپنے شہر اپنی بستی سے باہر کر دیا جائے گا، اس کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا، اور اپنے گاؤں میں 1 سال تک آنے کی انٹری اجازت نہیں ملے گی۔ 100 کوڑے پڑیں گے، چمڑے کے کوڑے، چمڑے کے، کپڑے کے نہیں، چمڑے کے کوڑے۔ 10-20 کوڑوں میں ہی وہ بیٹھ جائے گا، کرانے لگے گا۔ 100 کوڑے میں تو اللہ بہتر جانے بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا۔ تو میرے بھائیو 100 کوڑے زندگی بھر کے لیے پھر اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا، اگر بچ بھی گیا تو زندگی بھر چلنے کے لائق نہیں رہے گا، اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا بستر پر۔ ایسے 100 کوڑے اس کے اوپر مارے جائیں گے، اور 100 کوڑے مارنے کے بعد بھی اس کو گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں۔ 1 سال کے لیے اس کو اس شہر سے دوسرے شہر میں داخل کیا جائے گا، اس کو اپنے شہر میں انٹری نہیں ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ اس لڑکی کو یاد کریں گے، اچھا یہ او پھلا کی لڑکی کے ساتھ اس نے، تو اس لڑکی کی بے عزتی ہوگی جس کے ساتھ اس نے
نے ریپ کیا ہے یا زنا کیا ہے. اس لیے اس لڑکی کی عزت کو بحال کرنے کے لیے 100 کوڑے مار کو 1 سال کے لیے اس کو شہر سے باہر نکال دو. یہ اسلام نے سزا متعین کی ہے. اس عورت کو لے جایا جانے لگا. ایمان دیکھیے ایمان. اس عورت سے زنا کا صدور تو ہو گیا, لیکن جب ہوش میں آئی, جب اس کو جوانی کی گرمی اس کے دماغ سے نکلتی ہے تو سوچتی ہے اللہ یہ میں نے کیا کر لیا, اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, اللہ یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا, اب مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. کسی کو معلوم نہیں تھا, لیکن اس نے خود اللہ کے نبی کو آ کر بتا دیا. اس کے عیب پر پردہ پڑ چکا تھا, لیکن پھر بھی اس نے آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو, مار مار کے اس عورت کو مار ڈالو. صحابہ اس کو لے کے جانے لگے. پکڑا, چل جلدی چل. اس کو کھینچ لیا, وہ گر گئی. جیسی وہ کام دیا گری, وہ عورت زمین کے اوپر گری تو اس نے اپنا پیٹ سب سے پہلے پکڑا. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا, کیا بات ہے, ایسے چلے گی تو کب تک پہنچے گی تو میدان میں, کب تجھے مارا جائے گا. کہنے لگی وہ محمد کے ساتھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, آئے نبی کے ساتھی ہو, مجھے دھیرے دھیرے لے چلو. جس آدمی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا, جس آدمی نے میری عزت لوٹی تھی, جس آدمی سے میں نے زنا کیا تھا, اس آدمی کا گرب میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے, اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے. میرے پیٹ میں ایک معصوم زندگی ہے, میرے پیٹ میں اس آدمی کا بچہ پل رہا ہے. دھیرے دھیرے لے چلو, میں تیز نہیں چل سکتی. صحابہ نے کہا تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ کہنے لگی ہاں. رکو. صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. اے اللہ کے نبی, آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا, مارنے کا حکم دیا ہے, لیکن اس عورت کے پیٹ میں تو بچہ ہے. آپ نے بلایا, ادھر آؤ. آئی. تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ جی. تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اللہ کے نبی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس بچے کا باپ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے, اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو, اور جب اس بچے کو بڑے ہو کر پتا چلے کہ میرا باپ کا پتہ نہیں, میں ناجائز اولاد ہوں, تو یہ زندگی بھر مجھے گالی دے گا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مروں تو میرے ساتھ میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے, اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا. نبی اکرم نے کیا کہا, اے عورت نہیں, قصور تیرا تھا, غلطی تیری تھی, زنا تو نے کیا, تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے, اس بیچارے کی کیا غلطی ہے, اس کو تو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ نہیں نہیں, ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا, ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا. جاؤ ابھی اس بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالو, اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا. ناجائز بچہ ہے پیٹ میں, باپ کا پتہ نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول ایک ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. کاش مودی جی کے چمچے, یوگی جی کے چمچے کم سے کم اس حدیث کو پڑھ لیتے, نبی کی زندگی کے اس واقعے کو پڑھ لیتے. چاچا کیا ہو گیا؟ لاؤ پیسہ لینے کے لیے تو دنیا پریشان ہے. لیجیے بھائی, ছোট ছেলে হারিয়ে গেছিল, তাকে পাওয়া اور গেছে, کچھ স্টেজে রাখা আছে. سب মদাসিমুল উনসাহের بیٹھے. তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জেন এসে নিয়ে যাবেন. سنیے 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 تھوڑا سا, آپ ادھر دیکھیے, بڑا اچھا واقعہ ہے. اللہ کے نبی ایک معصوم کی زندگی کو کتنا پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, جبکہ معلوم ہے کہ بچے کا باپ ناجائز. یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو حرامی بچہ کہلائے گا, ناجائز بچہ کہلائے گا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بچے کو نہیں مارا جائے گا. بچے کا کیا قصور ہے؟ اس سے زیادہ انسانیت کسی دھرم میں ملے گی؟ اس سے زیادہ مانوتا کسی مذہب میں ملے گی؟ گئے, جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. جب بچہ پیدا ہوا 2-4 دن بستر پہ لیٹتی ہے, چلنے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے.
9 महीने में अल्लाह के नबी भूल गए कि ये औरत कौन है। आई, अल्लाह के रसूल लीजिए बच्चा। आपने कहा था जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। आपने कहा तुम कौन? कहा नहीं पहचाना। कहा नहीं, मैं वही औरत हूं जिससे जिना का सुदूर हुआ था और मुझे कत्ल करने के लिए भेजा जा रहा था। मेरे पेट में बच्चा था। आपने कहा ओ गामदिया, कबीले गामदिया से? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ओ अब बच्चा पैदा हो गया? कि हाँ, ये लीजिए। उस औरत ने अपना बच्चा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों में दे दिया। मीडिया वालों लिखो, अगर तुम्हारे कलम में ताकत है दिखाओ मानो, ताकि ये शक्ल मोदी जी को और योगी जी को बताओ कि मौलवी जर्जीस ने डंके की चोट पर ऐलान करके कहा है इंसानियत का ये सबक, जिस बच्चे का बाप पता नहीं है, जो पैदा वो हो चुका है लेकिन नाजायज औलाद है, ऐसी नाजायज औलाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी गोद में उठा रहे हैं, उस बच्चे को अपने सीने से लगा रहे हैं। तुम तो ब्राह्मणों के मंदिरों में शूद्र नहीं जा सकता है, ब्राह्मण की थाली में हरिजन नहीं खा सकता है। तुमने तो छूत छात के ऐसे नियम बना दिए हैं कि अल्लाह के बंदों में ही बंटवारा कर दिया है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, राम से वेश को पैदा किया, पैरों से शूद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से इसको, हाथों से इसको, छत्री को, ठाकुर को और हरिजन को सबसे नीचे वाले हिस्से से। तुमने तो बंटवारा कर दिया है, तुमने तो बंटवारा कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर तो कीजिए, इस्लाम के अंदर मसावात का ऐसा दर्स मिलेगा, ऐसा दर्स मिलेगा। आपके मोहल्ले की मस्जिद है, अजान हो गई है, पहली सफ भर गई है, जर्जी साहब मस्जिद में जाते हैं, एमएलए मिनहाज साहब मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। इस्लाम का की मसावात देखिए, आगे वाली सब भर गई है, जर्जी साहब में, मिनहाज साहब में इतनी ताकत नहीं है कि आगे की सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे कर दे। चल हट हट हट, मैं जर्जीस हूं, मैं इज्जत वाला असलो रसूख वाला आदमी हूं, मैं आगे बैठूंगा। एमएलए साहब कहते हैं पीछे हट, मैं आगे बैठूंगा। इस्लाम ने ये पावर न एमएलए साहब को दिया है न जर्जीस को दिया है। सऊदिया की सरजमीन पर मक्के से बड़ी कोई मस्जिद कौन सी हो सकती है? वहां टैक्सी ड्राइवर अगर खाने काबा में पहले पहुंच गया है, रिक्शा चलाने वाला पहले पहुंच गया है और वो पहली सफ भर चुकी है, तो सऊदिया के बादशाह को भी अधिकार नहीं है कि अगली सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे खड़ा कर दे और खुद आगे खड़ा कर दे। नहीं नहीं, जो मेरे घर में पहले आया वो पहले बैठेगा, जो बाद में आया वो पीछे रहेगा। ये तुम्हारी अदालत नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारी असेंबली नहीं है, ये तुम्हारी मीरास नहीं है, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। यहाँ हमारे घर में कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई नमाजी नहीं, हमारे घर में सब बराबर है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी व ला लिअजमिय्यिन अला अरबी। कोई गोरे को काले पर फौकियत नहीं, कोई काला गोरे से अफजल नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, मेरे घर में सब आए, सब बराबर है। रिक्शा चलाने वाला भी मेरा बंदा है, मेरे नाम पर भीख मांगने वाला भी मेरा बंदा है, इस मुल्क की बादशाह को चलाने वाला भी मेरा बंदा है, लेकिन मेरे घर में आने वाला सब मेरा मोहताज है और मेरी नजर में सब बराबर है। ईमान इस चीज का नाम है जो हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ये ईमान से जब हम अपना रिश्ता मजबूत करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे तो पतंग की तरह नीचे गिरेंगे, और जैसे लड़के पतंग को फाड़ देते हैं ऐसी दुनिया की सारी कौमें हमें नोच डालेंगी और हमारा मजाक उड़ाएंगी, हमारे ऊपर जुल्म करेंगी। ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत करिए। मुझे कल लखनऊ का सफर करना है, इसलिए फ्लाइट भी मेरी है, हमको निकलना भी है। हमने 11 बजे स्टेज संभाला और 12:50 हो गए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि 10 बजे टाइम दे दिया जाता, 12 बजे तक बोलते, लेकिन जलसा कमेटी की अपनी मजबूरियां होती हैं। बहरहाल कुछ भी सही मेरे भाइयों, आइंदा जब जलसा करो तो इंतजाम सही करो, बैठने का इतना मजबूत इंतजाम हो कि किसी को खड़े होने की जरूरत ना हो और ना वो बदमाशी कर सके। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे। अच्छा, 10 दिसंबर को जर्जी, अच्छा मेरा क्या जामिया मरकजुल हुदा लिल बनात व तहफीज़ कुरान, ये कहाँ पे है भैया?
चकलिया, अच्छा गोदा सबल चकलिया उत्तर दिनाजपुर में 10 दिसंबर को मेरा प्रोग्राम है। मेरी दी हुई तारीख है, इंशाल्लाह मैं इस तारीख में पहुंचूंगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऊपर से आसमानी कोई मुसीबत नहीं आई तो मैं शिरकत ज़रूर करूंगा। इस इलाके में आप पहुंचने की ज़हमत करें, अल्लाह से दुआ करें कि बार इलाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, जब हमारा खात्मा होती ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ में एक बात और, मेरे भाइयों, ईमान पर इतनी अच्छी तकरीर आपने सुनी, एक और ईमान अपने अंदर पैदा कर लीजिए, सेल्फी और फोटो मत लीजिए। ये भी शरीयत में जायज़ नहीं है, अल्लाह की कसम ये जायज़ नहीं है। ये वीडियो बन गई, तकरीर चूँकि पूरी दुनिया में पहुँचेगी, सुनेंगी, इसकी इजाज़त दे दी, लेकिन सेल्फी लेना, फ़ोटो खिंचवाना